محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا ہم تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. حدیث کی یہ کتاب کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی درست کر سکتے ہیں، عبادات کو بھی صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنے اعمال کو صحیح راستے پر لگائے، صحیح سمت دے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، تو اس کے لیے مختلف احادیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں ہم نے مختلف ابواب کا اس سے پہلے ذکر کیا اور بات چل رہی تھی صبر کے عنوان پر کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اس مشہور کتاب میں ہر عنوان کے تحت پہلے قرآن کریم کی کچھ آیات ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے متعلقہ احادیث بھی ذکر کرتے ہیں. یہ علماء اور خاص طور پر مساجد کے ائمہ اور خطباء کے لیے انمول ذخیرہ ہے. اس کے ذریعے سے وہ خطبہ جمعہ کی بھی تیاری کر سکتے ہیں، دروس کی بھی تیاری کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ صبر کیا ہے. صبر دین پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں. ہمارا عمل اور رد عمل، ایکشن اور ری ایکشن، دونوں چیزیں شرعی حدود کی پابند رہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں. چاہے وہ غمی خوشی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قومی مسائل ہوں، چاہے وہ انفرادی زندگی کے مسائل ہوں. ہر جگہ ہر وقت ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیمات پر گامزن رہے، شرعی جو باتیں اسی پر عمل کرتا رہے. آزمائش مختلف طریقوں کی آ سکتی ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت 155 میں کہا گیا ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی شارٹیج ہو جائے گا فوڈ کا، کبھی بارش کی قلت ہو جائے گی، اور کبھی ممکن ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں. ان سب مصیبتوں میں آپ بشارت دیجئے اس شخص کو جو صبر کرنے والا ہو اور اللہ کی مدد تم طلب کرو. کیسے؟ جیسے سورہ بقرہ آیت 153 جس میں کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بنو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. اور جو آدمی صبر کرتا ہے، جیسے کہا گیا سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں کہ اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب اجر و ثواب سے اس کو نوازتے ہیں. کیونکہ صبر یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس کے لیے جگہ جگہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. زندگی میں بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس پر آپ کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے. ماروں مروں، کاٹوں کٹ جاؤں، اس طرح کا ذہن بنتا ہے. ایک گالی دے تو میں دو دوں، وہ ایک غلطی کرے تو میں اس سے زیادہ دو غلطیاں کروں. مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں، خبردار، تمہارا کوئی رد عمل جائز حدود سے آگے نہ بڑھنے پائے. اس کے لیے غیر معمولی صبر اور برداشت کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کی گئی، اس کے اندر کہا گیا عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اسے ہر صورت میں خیر اور اجر ہی ملے گا. ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر صورت میں اس کو خیر ملے گا. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ شرف اور مقام سوائے مومن کے کہ ہر صورت میں اس کو ثواب ملے، ہر اینگل سے اس کو فائدہ ہو، صرف مومن کو یہ مقام ملا ہے. کیسے؟
ان اصابتہ سراء شکر، اگر مصیبت آ گئی شکر کرتا ہے، اگر کوئی خوشحالی آ گئی شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی، فکان خیر لہ، تو اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے معاملہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، کوئی مصیبت آ گئی صبر کرتا ہے، یعنی کوئی نعمت ملی شکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی صبر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو صبر کا ثواب ملے گا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کا ثواب بڑھتا ہی جائے گا۔ یعنی نعمت ملنے کے بعد کوئی غلط استعمال نہیں کرتا، ناجائز کوئی کام نہیں کرتا، دولت مل گئی لہذا شیطان کو خوش کرنے والے کام کرو، جیسے کہ ہوتا ہے شادی بیاہ میں جا کر دیکھ لیں آپ، کوئی دعوتوں کی مجلس میں آپ چلے جائیں، مناسبتوں میں آپ چلے جائیں، کتنا ریاکاری، دھوکہ بازی، دکھاوا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ صبر کے منافی ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں دی، یہ نعمت ہے، اور نعمت کا صحیح استعمال کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا، یہ شکر گزاری کی بات ہوگی۔ اور اگر کبھی کوئی آفت آ گئی، چاہے وہ مالی مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، گھریلو مسائل میں کوئی مسئلہ ہو، تو ایک مومن کو چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو آپ جو ہے ادھر ادھر غلط حرکتیں کرنے لگ جائیں، جو جائز نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حکم دیا بلکہ اپنے گھر والوں کی تربیت بھی، اپنے بچوں کی تربیت خالص اسی انداز سے فرمائی۔ حضرت زینب کی بیٹی جب وہ سخت بیمار ہوئی، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، تو حضرت زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ بیٹی کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ نے وہیں سے پیغام بھیجا جواباً، کہا کہ فلتصبر ولتحتسب، کہ بیٹی کو ہدایت دی جائے کہ وہ صبر سے کام لے، تو اس کے ذریعے سے ثواب کی امیدوار بنے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مصیبت میں صبر کرنے سے ثواب ہی ملے گا، رحمت نازل ہوگی۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ تشریف لانے کے بعد دیکھا کہ بچی واقعی وہ جان کنی کے عالم میں تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر بھی اس کا ایک اثر ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے بچی کی اس کیفیت کو دیکھ کر، بیماری کو۔ تو بعض صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آنسو؟ تو آپ نے کہا یہ تو دل کا مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دل کچھ ایسے ہی بنایا ہے، مگر آپ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یعنی آنسو نکلنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ رنج تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، اس کی اجازت دی گئی، مگر اس سے بڑھ کر کوئی ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالنا جو بے ادبی کے کلمات ہوں، ناشائستہ زبان کا استعمال کرنا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، یا اللہ تجھے میں ہی دکھائی دیا تھا، مجھ پر ہی یہ ساری مصیبتیں آنی تھی، میرے بیٹے ہی پر مصیبتیں آنی تھی، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ اور شکایت کا انداز، یہ ناپسند ہے۔ اسی طرح سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، چہرے کو مارنا، یہ ساری چیزیں جاہلیت کی ہیں جس کو شریعت نے منع کر دیا، نوحہ خوانی کی کوئی اجازت نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، خبر تھی وہاں پر، ایک گریو کے سامنے سے آپ جا رہے تھے، وہاں پر اتفاق سے ایک عورت بیٹھی ہوئی آہ وزاری کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور اس کا انداز کچھ ایسے ہی نارمل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ صبر سے کام لو، وہ دیکھی نہیں اوپر سر اٹھا کر، اس نے کہا جاؤ جاؤ، یہ مصیبت اگر تم پر آتی تو تمہیں معلوم ہوتا، صبر کی بات کر رہے ہو مجھ سے، ایسے بے تکی طریقے سے جواب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، کچھ صحابہ کرام بعد میں اس کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کس کو تم نے جواب دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ادھر سے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ گویا میں نے یہ بے ادبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ فوری وہ بھاگی بھاگی آپ کی گھر پر آئی اور آ کر اپنی معذرت پیش کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمة الاولى، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں
کہ اصل میں جب مصیبت آتی ہے پہلے مرحلے پر صبر کرنا وہی صبر ہے. چیخنے چلانے واویلا کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ اب میں راضی ہوں اسی فیصلے پر. یہ کیا بات ہوئی؟ جو کچھ نہیں کرنا تھا آپ وہ کر دیے، اب کہہ رہے ہیں کہ میں اسی پر راضی ہوں. اور اگر راضی نہ بھی ہوں تو کیا کر لیں گے؟ اب کوئی مر جائے فیملی میں اور آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہوں تو کیا اس کے اندر جان ڈال دی جائے گی؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو صبر اصل میں پہلی جو مصیبت آتی ہے تو آپ کا جو فرسٹ ریئیکشن ہے وہی صحیح ہونا چاہیے. سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اب میں راضی ہو جاتا ہوں، وہ تو مجبوراً راضی ہونا ہی ہونا ہے آپ کو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا سب کچھ کرنے کے بعد کہنا کہ میں صبر کرتی ہوں، صبر جب مصیبت پہنچے اس وقت کرنا چاہیے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اسی کوئی پسندیدہ چیز، محبوب چیز، مرغوب چیز اس سے چھین لی جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ زیادہ صبر کا مظاہرہ کرے. اور ایسا آدمی جو اپنی پسندیدہ چیز کے کھو جانے کے بعد صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی. حتیٰ کہ کوئی چھوٹی مصیبت پہنچ جائے تو آدمی کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یا اللہ جو کچھ ہوتا ہے تیرے ہی فیصلے سے، تیری ہی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کی حکمت اور مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اگر ایک آدمی کوئی معمولی سی تکلیف بھی ہو اور یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کی ادا یہ بہت پسند آتی. دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ صبر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. خوشی کے مسائل ہوں یا غمی اور پریشانی کے، ہر جگہ ہر صورت میں ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے. اور وہ صبر کے بارے میں مختلف احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں نقل کی ہیں. ان میں سے ایک جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں. انبیاء کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، انبیاء کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیادتی نہیں کی. حالانکہ ہر نبی اپنے دور کا مقدس محترم ہوتا ہے، ہر نبی اخلاق، کردار اور سیرت کی انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے، باغیوں نے، سرکشی کرنے والوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، کیا کیا ستم نہیں ڈھائے انبیاء کرام پر. بعض کو گالیاں دی گئی، بعض کے جسمانی طور پر نقصان پہنچایا گیا اور بعض کا بائیکاٹ کیا گیا، مگر ان کی ادا دیکھیں، آخر وہ کیسے صبر کرنے والے تھے. مصیبتوں کے باوجود پتھر کھا کر دعا دے رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. انبیاء کرام کی یہ ادا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، الہ العالمین یہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے یہ نادانی میں کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے. یعنی کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ پریشانی، جسمانی اذیت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نادان حرکت کی وجہ سے ان پر عذاب آ جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نمونہ کیا پوچھنا. دیکھیے طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا گیا. آپ بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ طائف کے لوگوں کے پاس پہنچے، مگر انہوں نے آپ کے ساتھ اس دور کے اعتبار سے بھی انتہائی برا سلوک کیا، بدترین قسم کا سلوک کیا. پتھر آپ کو مارے، جسم سے خون نکلنے لگ گیا، لہو لہان ہو گیا آپ، پھر اس کے بعد بے ہوش ہو گئے آپ. ان ساری کیفیتوں کے باوجود جب آپ کو موقع دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ان کو پیس دیا جائے گا. اگر دشمن کے خلاف اتنا موقع ملے اور وہ اس حالت میں جبکہ جسم سے خون نکل رہا ہو، ہمارا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا. لیکن رحمت للعالمین کا ریئیکشن دیکھیں،